بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والدین سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد بنے۔ ان کا مکمل نام حارث بنت عبدالعزیٰ بن رفاع بن ملان ہے۔ بحوالہ سیر ابن حشام ان کی کنیت ابو کبشہ تھی، جو ان کی بیٹی کبشہ کی وجہ سے تھی۔ بحوالہ فتح الباری اہل عرب اسی وجہ سے آپ کو ابن ابی کبشہ اور ابو کبشہ کا بیٹا بھی کہا کرتے تھے، جیسے کہ جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرقل کا مکالمہ ختم ہوا تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ابی کبشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، ان سے تو بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ بھی خوف زدہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ صوبیہ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابتدائی دنوں میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس روایت کے بعد ذکر کیا ہے کہ ارواح کا قول ہے کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیسے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کبھی آرام نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، میں نے صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے اس انگلی سے جو اشارہ کیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے۔ صوبیہ ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسے اسی وقت آزاد کر دیا، جبکہ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے صوبیہ کو فوراً نہیں بلکہ کچھ عرصے بعد آزاد کیا تھا۔ بحوالہ فتح الباری سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب آپ کی رضائی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کا تعلق بنی قبولہ بنی سعید بن بکر سے تھا۔ آپ کا علاقہ طائف کے مضافات میں تھا۔ 4 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور واقع شک کے صدر بھی بنو اساد میں پیش آیا۔ ان 4 سالوں کے دوران حلیمہ نے آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ ماجد اور دیگر عزیز و اقارب سے ملانے کے لیے مکہ لاتی تھیں۔ بحوالہ رحمت للعالمین چونکہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد بن مکر بن آزادن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر جارانہ مقام پر ٹھہرے تو آپ کے پاس استدعا کرتے ہوئے بنو حوازن کے ایک وفد نے ملاقات کی اور کہا، اے اللہ کے نبی، ان قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں، خالائیں اور خادمائیں بھی ہیں جو آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ بحوالہ مسند احمد سیرہ ابن حشام سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے میں آپ کو لے کر جانا اور اونٹنی کا بھگانا، اس طرح کے واقعات کی سندی حیثیت کمزور ہے۔ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد کے سپرد کرنے کے بعد 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پہلی مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کے بعد آئی تھیں۔ اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو انہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائیں۔ دوسری مرتبہ وہ نبوت کے بعد تشریف لائیں اور اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے بیعت کی۔ ان کے خاوند سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی مسروع بن حدث بن عبدالعزیٰ یہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا بیٹا تھا۔
اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبیہ یعنی مسروق کی والدہ کا دودھ پیا تھا، جس سے رضاعت ثابت ہوئی اور مسروق اس طرح آپ کا رضائی بھائی بن گیا۔ بہاوالہ زاد المیعاد سیدنا حمزہ بنت عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال پہلے انہوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ بہاوالہ طبقات ابن سعید سیدنا ابو سلمہ بنت عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر بھی ہیں۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال قبل دودھ پیا تھا۔ انہوں نے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے ہی دودھ پیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ بہاوالہ طبقات ابن سعید، جبکہ عیون الاثر میں ہے کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بہن اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تمہاری بہن تمہاری سوتن بنے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں آپ کے نکاح میں پہلے کون سی اکیلی ہوں، میں چاہتی ہوں میری بہن بھی خیر میں میرے ساتھ شریک ہو۔ آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ سیدہ ام حمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے وطن سے ہیں سے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میری ربیہ اور میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرا اس سے شادی کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی ہیں، بھائی کی بیٹی ہیں۔ مجھے اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم مجھے اور اپنی بیٹوں اور بہنوں سے نکاح کی پیشکش مت کیا کرو۔ بہاوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101 سیدہ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخزومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے۔ ہجرت اپنی اہلیہ کے ساتھ کی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ زخم پہلے تو درست ہو گیا پھر مگر جاری ہو گیا۔ 4 جمادی الاولیٰ میں وفات پائی۔ شوال میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ان کی نماز جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت سیدہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے آنکھیں بند کی اور ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ سیدنا عبداللہ بن حارث بنت عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دودھ شریک تھا اور آپ کا رضائی بھائی ہے۔ بہاوالہ سیرہ ابن حشام سیدنا انیسہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن ہے۔ حذافہ یا جدامہ یا خزامہ بنت حارث، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ بہاوالہ سیرہ ابن حشام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن ہیں۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث حنین کے قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اپنی بات کے ثبوت پہ نشانی بتاؤ۔ شیمہ نے فوراً اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور کہا اے اللہ کے رسول،
آپ کے بچپن کے دن تھے، میں نے آپ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا، اس وقت آپ نے اچانک اس جگہ کاٹ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نشانی دیکھ کر فوراً پہچان گئے۔ پھر آپ نے ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی، اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں احترام سے بٹھایا، اور پھر ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرنا چاہو تو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ بحوالہ بہقی شریف۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔